ویلکم بیک. اور آج کل تو ہر بات میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی سوشل میڈیا دیکھیں, ڈیجیٹلی دیکھیں, ڈیجیٹل کانٹینٹ دیکھیں. یہ کچھ ایسے فریزز ہیں جو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے, اور ہمارا بزنس ہے یا ہماری پرسنل آئیڈینٹی ہے, میڈیا میں بھی خصوصی طور پر آپ کے فالوورز, آپ کی باقی چیزیں. تو یہ کچھ وہ فریزز ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, اس سے واقفیت بھی ہے. لیکن ڈیجیٹل ورلڈ ایک کمپلیٹ ورلڈ ہے اور اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہیں اور اس میں کمانے کے بھی بہت سے ذرائع ہیں. صرف وہ ایک طریقہ نہیں ہے جو ڈیجیٹل کریشن ہوتی ہے یا اس سے ریلیٹڈ ہم اکثر چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جو زیادہ پاپولر ہے. یہ باقاعدہ ایک فیلڈ ہے, اور جب میں بیرون ممالک کو دیکھتی ہوں تو وہاں تو اس کی ڈگری بھی حاصل کی جاتی ہے اور اس کے بعد لوگ اسے پرسو کرتے ہیں ایز اے کریئر. ہمارے پاس ڈگری کا تو اس طرح سے کانسیپٹ ابھی تک اجاگر نہیں ہوا. ہاں, ہمارے پاس کورسز ضرور موجود ہیں اور ہمارے پاس ڈفرینٹ لوگوں نے اپنی انٹرسٹ کے پیش نظر اس پہ کام کیا اور اس کی ورسٹائل برانچز جو ہے وہ لوگوں سے متعارف کروائیں. تو آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ ڈیجیٹل کریشن کے حوالے سے یا ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے ہم اوور آل آپ سے بات کریں اور یہ سیکھیں اور جانیں کہ یہ ہے کیا, اس میں کتنا اسکوپ ہے, اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہے یا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. سو اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ کرنل محمد تیمور خان, ریٹائرڈ, جو کہ ڈیجیٹل انٹرپرینیور ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, مجھے پہلے تو یہ بتائیے کہ لیفٹیننٹ کرنل اور اس کے بعد جو ہے ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ, ان دونوں کا کوئی آپس میں تعلق ویسے تو نہیں ہے, لیکن یہ کس طرح سے شروعات ہوئی؟ دیکھیے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, تعلق تو ان دونوں کا بالکل بھی نہیں ہے, لیکن ڈیجیٹل ورلڈ ایک ایسی دنیا ہے جس میں کوئی بھی اپنا کے کام کر سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے اور اپنا لوہا منوا سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے کیا کرتے رہیں. ہاں جی, نہیں وہ تو بالکل نہیں ہے, آپ ملٹیپل چیزیں بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اور بینگ اے فوجی ساری زندگی ایک ڈسپلن زندگی گزاری, تو اس کے حساب سے یہ جو انٹرنیٹ کی جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے یہ اس کے لیے بہت موزوں تھی. میں نے خود یہ کورس کیا پہلے, اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھ کر میں نے پھر اپنا کاروبار کیا. کاروبار کرنے کے بعد پھر مجھے یہ لگا کہ میں ابھی, کیونکہ میں نے کام خود کر لیا ہے, تو میں لوگوں کو بھی سکھا سکتا ہوں. تو پھر میں نے لوگوں کو سکھانے کا بھی سٹارٹ کیا ذریعہ. تو ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ کیا ہے پہلے تو, کیونکہ ہم نے اور باقی چیزیں سنی ہوئی ہیں, سمجھی ہوئی ہیں, لیکن جب ہم انٹرپرینیورشپ کی بات کرتے ہیں اور ڈیجیٹل, وہ کیا ہے؟ جو کام آپ ایک فزیکل ورلڈ میں کرتے ہیں وہ فزیکل ورلڈ سے نکل کر جب ایک ورچوئل ڈومین میں آ جاتا ہے. آسان الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ ایک دکان کھولتے ہیں تو آپ ایک فزیکل دکان کھول رہے ہیں, آپ نے کسی ایک جگہ کے اوپر ایک دکان کھولی اور آپ نے وہاں کچھ اپنی پروڈکٹ سیل کرنا سٹارٹ کر دی. وہی چیز جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر بیچیں گے تو وہ ای کامرس یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہلائے گا. تو اسی طرح ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ دو اسی کے حصے ہیں جو کہ آپ کاروبار کے, انٹرنیٹ کے اوپر کاروبار کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس دو جو ہیں یہ فیکٹر سمجھے جاتے ہیں اس کے لیے. صحیح. تو اس میں آپ لوگوں کو تربیت دیتے ہیں, مطلب اپنا کیا کام کرتے ہیں اور لوگوں سے کس طرح کنیکٹیوٹی ہے یا لوگوں کو کس طرح کا فائدہ ہے؟ بیسیکلی جو ای کامرس جس طرح نام سے واضح ہے کہ جو ای کامرس ہے یہ الیکٹرانک کامرس ہے, اور جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ بیچیں, اپنا سٹور یا کوئی بھی پروڈکٹ خریدیں یا بیچیں, تو وہ ای کامرس کہلاتا ہے. جی. اسی طرح اب جب آپ نے ایک سٹور بنا لیا اور اس کے اوپر آپ نے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس اس سٹور کے اوپر آئیں, آپ کو ٹریفک ملے, تو وہ ٹریفک ملنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہلاتا ہے. ڈیجیٹل انٹرپرینور کا یہی کام ہے کہ وہ ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ دونوں کو ساتھ لے کے چلے اور ایک پروڈکٹ چوز کرے بیچنے کے لیے, اور اس کے لیے پھر لوگوں کو, آڈینس کو لے کر آئے تھرو ڈیجیٹل مارکیٹنگ. سو ڈیجیٹل انٹرپرینور کا یہی کام ہے. اچھا, ویسے لوگ جو ہیں جن کو ظاہر کمپیوٹر سے واقفیت ہے اور ڈیجیٹلی وہ ساؤنڈ ہے, وہ کوشش کرتے ہیں. امیزون کا ہم بہت سنتے رہتے تھے, اور بھی ایسی سائٹس تھیں جہاں پر لوگ اپنا بزنس انہوں نے شروع کیا, اپنی اسپیس لی اور سارا. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ مارکیٹنگ ہم خود ہی کر لیں گے, اس سے ریلیٹڈ جو بھی کچھ کریٹ کر رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہے وہ ہم خود کر لیں گے. تو ہمیں ایکسپرٹیز کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہم یہ خود نہیں کر سکتے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں, ہر چیز کا ایک ہنر سیکھنا پڑتا ہے, ایک سکل سیکھنی پڑتی ہے. اگر میں چاہوں کہ میں گاڑی ڈرائیو کرنا سٹارٹ کر دوں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے گاڑی پکڑی اور میں ہائی وے پہ آ گیا. تو مجھے پہلے لرن کرنا پڑے گا, مجھے سیکھنا پڑے گا, مجھے کورسز کرنے پڑیں گے, اس کے بعد مجھے ڈانٹ بھی کھانی پڑے گی اپنی انسٹرکٹر کی. میں غلطیاں کروں گا, میں سگنل توڑوں گا, میرا چلان ہوگا. بہت ساری چیزیں کرنے کے بعد 2-4 سال کے بعد میں اس قابل ہوں گا کہ میں موٹر وے کے اوپر نکل جاؤں یا میں ہائی وے پہ نکل جاؤں. تو اسی طرح سکلز کا بھی یہی ہے کہ جب آپ کوئی بھی سکل حاصل کرتے ہیں تو وہ سکل حاصل کرنا ہی خالی مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نے سکل حاصل کر لی, اس کے بعد اس کو
پالش کرنا, اور پالش کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ خود اس کے اندر کود جائیں. جی تو جب تک آپ خود نہیں کودیں گے, خود غلطیاں نہیں کریں گے, سیکھیں گے نہیں, تو یہ کام آگے چل نہیں سکتا. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کام خود تو ضرور کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے کہ آپ کو مینٹورشپ کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو اچھا سکھانے والا ملے, اور اس کے بعد آپ کو ایک پریکٹس کا بھی اچھا موقع ملے. اس طرح آپ کام اور کر اس میں ٹیکنیکلی کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی. جی بالکل تو بالکل. دیکھیے ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے نا, یہ روز روز چینج ہو رہی ہوتی ہے, پالیسیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں. آپ نے امیزون کی بات کی, امیزون کے اوپر آج کچھ پالیسی ہے, ہفتے کے بعد کوئی نئی پالیسی آ جائے گی. تو آپ اگر آپ کو پالیسیز کا یا رولز اینڈ ریگولیشن کا نہیں پتا تو آپ پھنس سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ان پروفیشنلز کے ساتھ کام کریں, ان پروفیشنلز کے ساتھ رہیں جو کہ روز مرہ کی جو چینجز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کا حل نکال سکیں. اور بہت سی جیسے SEO وغیرہ میں سنتی ہوں, باقی چیزیں ہیں, یہ سب بھی ایک عام شخص میرے خیال میں یہ نہیں کر سکتا. اچھا, جس طرح ہم ٹریننگز کی بات کرتے رہے, اور پہلے بھی آپ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بتا رہے تھے کہ خواتین اور بچوں کے لیے بڑا, یعنی ینگسٹرز کے لیے بڑا ایک آپشن ہے, اور اس سے جو کمانے کے, یہ دونوں ایسپیکٹ آپ ہمیں بتائیے کہ ایک تو کتنا کس کو کتنا فائدہ ہے, اور پھر کسی کی تو ہم سنتے ہیں اکثر انٹرویوز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں, کچھ ڈالرز میں بھی کما رہے ہیں. تو یہ جو کمانے کے مواقع ہیں, ان کے حوالے سے بھی بتائیے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ مختلف لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ آج کے آج سیکھو اور کل سے کروڑوں کمانا شروع کر دو. ایسا کہیں بھی نہیں ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے, اگر آپ نے کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی اسکل حاصل کرتے ہیں, تو یہ تو نہیں ہوتا کہ جس دن آپ نے اسکل حاصل کی اگلے دن آپ کے پاس انبار لگ گیا پیسوں کا. اس کے لیے بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ سیکھا کس سے ہے. ایک اچھے انسٹیٹیوشن سے سیکھنا, ایک اچھے فرم سے, ایک اچھے انسٹرکٹر سے سیکھنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیز آتی ہے اس کی مینٹورشپ, کہ وہ مینٹورشپ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آپ نے ایک چیز تو سیکھ لی, بیسک تو آپ نے سیکھ لیا, لیکن اب واٹس نیکسٹ, کیا آپ کو وہ ساتھ ساتھ اس کی چیزیں بتائے گا, جو چینجز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بتائے گا ہی نہیں بتائے گا. اور تھرڈ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک فورم کو جوائن کر کے اس کے ساتھ اپنی پریکٹس کرنا اور ساری چیزیں آگے چلانا. اچھا, سیکنڈلی آپ نے جو بات پوچھی کہ کون یہ کر سکتا ہے, بچے کر سکتے ہیں, خواتین, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے لیے میرے خیال میں 10 سال سے لے کر 100 سال تک کا ہر انسان کر سکتا ہے اس کو, اور اس کے لیے صرف اور صرف 2-3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو اتنی انگلش آتی ہو جس میں آپ اپنا انٹرنیٹ پہ سمجھ سکیں, سیکھ سکیں, ویب سائٹ پڑھ سکیں, چیزوں کو پڑھ سکیں. تو آج کل ہمارے ملک میں میٹرک اینڈ ابو جو لوگ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. کر کون سکتا ہے؟ اب تو وہ لوگ رومن اردو میں جو میسیجز کرتے ہیں جنہوں نے کبھی اس طرح انگریزی لکھی نہیں ہے, تو آئی تھنک اتنا تو سب انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. تو میرے جو خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو لوگ کام کریں, زیادہ تر جو میٹرک اور FA کے لوگ ہیں وہ زیادہ سکسیزفل ہیں ایز کمپیئر ٹو دی پروفیشنلز, کیونکہ وہ لوگ نو ہاؤ, ان کو اگر تھوڑی بہت کمپیوٹر کی نو ہاؤ ہوتی ہے تو وہ چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں. اچھا, اب ینگسٹرز بہت زیادہ کر رہے ہیں یہ کورسز, اینڈ دے آر ارننگ اے لاٹ فرام اٹ, سروسز اپنی پرووائڈ کر رہے ہیں. اسی طرح خواتین کا ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. میں نے اپنے ارد گرد دیکھا جو انٹرنیٹ ورلڈ میں اس وقت پاکستان میں تقریباً 50% خواتین جو ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں, گھر بیٹھ کے کر رہی ہیں, اینڈ دے آر ارننگ. اس میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, یا آپ انویسٹ کرتے ہیں یا آپ سروسز اپنی پرووائڈ کرتے ہیں کوئی بھی چیز سیکھ کر. تو جب آپ انویسٹ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہوتا ہے, 8-10 لاکھ سے زیادہ, تو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک اسکل سیکھی, اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنی سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ اسکل جو سیکھنی ہے یا جو کورسز کا آپ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں, یہ کون سے کورسز ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ دیکھیں آج کل ہر جگہ ڈفرینٹ کورسز ہیں. کچھ آپ کو فری آف کاسٹ بھی کورسز مل جائیں گے. آپ یوٹیوب پہ جائیں, آپ مختلف جگہوں پہ جائیں, تو آپ کو ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کہیں گے ہم آپ کو فری سکھا دیں گے. بہت سارے پیڈ کورسز بھی ہوتے ہیں. اب یہ جو کورسز ہوتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف ایسپیکٹس ڈیجیٹل ورلڈ کے یہ سکھائے جاتے ہیں. بہت سارے کورسز ہیں, لائک امیزون سے ریلیٹڈ کورسز ہیں. آج کل امیزون پرائیویٹ لیبل چل رہا ہے, اس طرح ہول سیل ہے, آن لائن آربیٹراج ہے, یہ امیزون سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد سیلنگ آن دراز بھی ہے کہ دراز کے اوپر آپ کیسے سیل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے تو آپ دراز کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. پاکستان کا ایک پلیٹ فارم ہے. اسی طرح آپ ٹک ٹاک کے اوپر کر سکتے ہیں, انسٹاگرام کے اوپر کر سکتے ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ آپ کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں اس کورس کا حصہ ہوتی ہیں. یہ نہیں, یہ ایک کورس نہیں ہوتا, یہ ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں. جی ہاں, تو اس طرح آپ کو فری آف کاسٹ بھی مل جائیں گے, یوٹیوب پہ مل جائیں گے. بہت سارے فرمز یہ کام کروا رہی ہیں. بہت اچھا کام بھی چل رہا ہے, بہت لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں.
mentorship بھی پرووائڈ کر رہے ہیں ورلڈ گلوبلی پاکستان کے اچھا، لوگ اس مانے میں جاتے ہیں. کتنی ارننگ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے کانٹینٹ رائٹنگ ہو گئی اور اس طرح کی مختلف چیزیں جو آپ نے بتائیں؟ ہمارے مختلف پلیٹ فارمز ہیں لائک فائیور، اپ ورک ہے، اس پہ جا کے آپ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. مختلف رینجز ہیں اور ڈالرز میں بیسیکلی ارننگ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. آپ اگر جا کے فار ایگزامپل کانٹینٹ رائٹنگ ہے تو آپ وہاں جا کے اپنا پروفائل بنا کر آپ سیکھ کر کے، میں نے کانٹینٹ رائٹنگ سیکھی، اور اس کے بعد آپ جا کے فائیور اپ ورک کے اوپر اپنا جو سروسز ہے وہ آپ یو کین اسٹارٹ فرام لائک $200 and $400. لوگ تو آج کل $1000 اس کے اوپر چارج کر رہے ہیں اپنے کسٹمر سے. تو اچھی ارننگ آ سکتی ہے. اچھا، ایک بات آپ نے درمیان میں کہی کہ آپ کے پاس 8-10 لاکھ روپے سے زیادہ ہیں یا تو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. یہ انویسٹمنٹ کیسی ہے، کیا کام ہے یہ؟ جو انویسٹمنٹ ہے وہ اگر ہم امیزون کی بات کریں، کیونکہ امیزون اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایک پلیٹ فارم ہے، اربوں ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے. جسٹ لائک لاسٹ ایئر 2022 میں $220 ارب کا کاروبار ہوا. 220 ارب $220 جو صرف ہم انڈیا کے ڈراموں میں دیکھتے تھے بالکل پہلے کہ جی اتنے اربوں کا بزنس ہے، وہ اب ایکچولی ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پاکستانیز آر نمبر 3 ان دا ورلڈ جو کہ امیزون کے اوپر چیزیں بیچ رہے ہیں. انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے ہماری، بیکاز آف ہمارے کچھ اپنی ڈوئنگز ہیں جس کی وجہ سے ہم خرید نہیں سکتے. لائک آپ موبائل کھولیں اور آپ دراز کے اوپر آپ چیز جا کے خرید سکتے ہیں، لیکن آپ امیزون پہ چیز خرید نہیں سکتے. لیکن امیزون پہ آپ چیز بیچ سکتے ہیں. اور پاکستانیز آر نمبر 3 ان دا ورلڈ آفٹر امریکہ اینڈ چائنا. ہم سب سے زیادہ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں امیزون کے اوپر. تو یہ بیسیکلی میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وائی ناٹ ہم اس میں حصہ کیوں نہ ڈالیں. جو امیزون کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے اس کو ہم کیوں نہ ایکسپلائٹ کریں. ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے دنیا. امیزون کو ہم دیکھیں، امیزون سے ہم کما سکتے ہیں. انویسٹمنٹ کی جو آپ بات کر رہی تھی کہ انویسٹمنٹ میں یہ کہ آپ اس میں لاکھوں، مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی 20 لاکھ یا 30 لاکھ انویسٹ آپ کریں. آپ نے اپنی ایک پروڈکٹ چوز کی، فار ایگزامپل آپ نے ایک واز چوز کر لیا. آپ نے ایک واز، یہ گلدان آپ نے بیچنا ہے، اور آپ نے اس گلدان کو چائنا سے بنوایا یا کہیں اور سے، امریکہ سے بنوایا، پاکستان سے بنوایا، اور آپ نے امریکہ میں امیزون مارکیٹ میں اس کو رکھوا دیا. سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یکمشت آپ کو پیسے نہیں دینے پڑتے. آہستہ آہستہ پہلے آپ نے 50% دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ 50% دیا. سو آپ اپنے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ کورس سیکھ کے میں نے یہی کیا تھا. اچھا، میں نے یہ کورس سب سے پہلے کیا، اس کے بعد پھر میں نے اپنی انویسٹمنٹ کیا، اور الحمدللہ آج میری اس وقت 3 پروڈکٹس امریکہ میں اس وقت لائیو ہیں جو چل رہی ہیں. ویری نائس. وہ کون سی پروڈکٹس ہیں؟ یہ پروڈکٹس ہاؤس ہولڈ سے ریلیٹڈ ہیں، کچن سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ جو ہیں وہ اسپورٹس آئٹم سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس کا رسپانس کیسا آتا ہے؟ رسپانس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ہوم ورک کے اوپر. آپ نے ہوم ورک کیسا کیا. اگر آپ نے اچھی چیز بنوائی ہے، اچھے پیسوں پہ بنوائی ہے، پروفٹ مارجن اچھا رکھا ہے، آپ نے نیش جو جس کو ہم کیٹیگری کہتے ہیں وہ اگر آپ نے اچھی سلیکٹ کی ہے، تو آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ 30 to 35% ہو سکتا ہے. لائک اگر آپ $1000 آپ لگائیں تو آپ کو اس کے اوپر 35% آپ کو پروفٹ مل سکتا ہے اگر آپ نے اچھا کام کیا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، کون کون ایلیجبل ہے ان کورسز کے لیے؟ کیا اس سے پہلے کوئی خاص تعلیم ہونی چاہیے، یا آپ کے پاس اویلیبلٹی آف ریسورسز کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو جو چیز چاہیے وہ ایک لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر چاہیے، اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے. یہ آپ کا اکوپمنٹ، دس از آل، یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس. اب لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ لیپ ٹاپ ہے، بہت مہنگا لیپ ٹاپ آتا ہے، لیکن آج کل جو نارمل ٹچ موبائل ہم استعمال کرتے ہیں وہی 30-35 ہزار کا آتا ہے نارمل سا. تو آج کل لیپ ٹاپ تو 15,000 کا بڑے آرام سے مل جاتا ہے. اسی طرح ڈیسک ٹاپ بھی 15-20 ہزار روپے کا مل جاتا ہے. آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہو، اور آپ کے پاس میٹرک سے اوپر تعلیم ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے پاس ول پاور ہو، آپ کو کام کرنے کا جذبہ ہو، لگن ہو، تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بڑی انسرٹن دنیا بھی ہے، کیونکہ یہاں پر کورس کر لیا، سارا کچھ کر لیا آپ نے، بے شک اپنا امیزون پہ کوئی شاپ بھی کریٹ کر لی، بٹ دیر از لاٹ آف انسرٹنٹی. مطلب لوگ کانفیڈنٹ نہیں ہو پاتے، ڈرتے بہت ہیں. آج بھی ہم، کیونکہ ظاہر ہے وہ فزیکل دکان اور فزیکل کاروبار میں ہمارا ذہن وہاں پر لگا ہوا ہے، اور ہمیں لگتا ہے وہاں واک ان کسٹمر آ جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا. مگر یہ چیز ہمیں کیونکہ کلاؤڈ پہ ہو رہی ہے ساری، تو تھوڑا سا رسک فیکٹر اور ڈر بہت ہے. تو اس کو کیسے کامبیٹ؟ دیکھیے، نہ صرف یہ کہ کاروباری طبقے میں یہ ڈر ہوتا ہے، بلکہ جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان میں تو زیادہ ڈر ہوتا ہے. کاروباری کو تو پھر بھی تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے نا کہ پروفٹ کیا چیز ہوتی ہے اور لاس کیا چیز ہوتی ہے. بٹ پروفیشنل جو لوگ ہیں، لائک ڈاکٹرز، انجینئرز آج کل یہ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ ڈر زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر چیز میں کنسسٹنسی بہت ضروری ہوتی ہے. جس طرح میں کہہ رہا تھا، لگن کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر لگن ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جو فیلئر ہے وہ سکسیس کی پہلی سیڑھی ہے. مطلب ہارنا جیتنے کا پہلا قدم ہے. مطلب آپ جیتنے کی طرف ہی جا رہے ہیں. جیتنے کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو ٹھوکریں لگیں گی، آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو پرابلمز ہوں گی. آپ کو اگر آپ فار ایگزامپل آپ نے کورس کر لیا
اور آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ اپنی سروسز پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ 3 مہینے 6 مہینے بیٹھے رہیں گے اور آپ کو کسٹمر نہیں آئے گا, لیکن اس سے دل نہیں چھوٹا کرنا, سب سے بڑی بات یہ, دل نہیں ہارنا اس سے, آ جائے گا کہیں نہ کہیں. 6 مہینے کسٹمر نہیں آیا پھر کیا کرے انسان؟ دیکھیں وہ 6 مہینے نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے 6 مہینے ہم نے صرف بیٹھے رہے اور ہم نے سوچا کہ اب 6 مہینے ہمارے پاس کسٹمر خود چل کر آئے گا. ایسا نہیں ہوتا. لائک ابھی دیکھیں اگر میں کامن لوگوں کی مثال دوں کہ کامن اگر ایک پلمبر, ایک بندے نے پلمبنگ سیکھی اور وہ پلمبنگ سیکھ کر اب وہ دکان کھول کے بیٹھ گیا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے, اس کو اپنا تھوڑا سا ایڈورٹائز کرنا پڑے گا, اس کو تھوڑا سا نا آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا, لوگوں کو وہ بانٹنے پڑیں گے, اپنے بروشر بانٹے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سہارا لے. دیکھیں آپ اپنی سروسز آپ نے پرووائڈ کرنی, آپ فیس بک پہ جائیں, آپ انسٹاگرام پہ جائیں, آپ گروپس کو جوائن کریں, آپ انٹرنشپ کریں پہلے. انٹرنشپ از ویری امپورٹنٹ کہ لائک اگر آپ نے کورس کر لیا اور آپ اپنی چیزوں کو پالش کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی اسکل کو, تو آپ انٹرنشپ کریں, کسی اچھے گروپ کے ساتھ بیٹھیں, 3-4 لوگوں کے ساتھ 4-6 مہینے ان کے ساتھ کام کریں, ان سے سیکھیں کہ کس طرح کسٹمر کو لینا ہے, دین یو کین آلویز گو ہیڈ. خواتین کی جس طرح بات کری تھی, خواتین از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. ہماری خواتین جس طرح وی آل نو کہ بارگیننگ میں بہت تیز ہوتی ہیں. ہم بھی جب کبھی اپنے بچپن میں والدہ کے ساتھ جاتے تھے تو کوئی چیز ہوتی تھی 1000 روپے کی, تو وہ جب کہتے تھے نا 200 روپے, ہم لوگ چھپ جاتے تھے کہ یار یہ 200 روپے کی کیسے دے گا, لیکن امی ایسی باتیں کرتی ہیں لیکن وہ امی 300 روپے کا لے آتی تھی, اور ہم اگر خود ہوتے تھے تو شاید 950 کا لے کر آتے. تو اسی طرح خواتین کا یہ کہ خواتین بیکاز دے آر ویری گڈ ان بارگیننگ اینڈ دے آر ویری ہارڈ ورکنگ. ناؤ ریئلی آئی ہیو کم ٹو نو ناؤ, جب میں خود اس میں آیا ہوں اور میرے پاس جو کورسز کرتی بھی ہیں خواتین, تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے خواتین بہت زیادہ رسپانسو بھی ہوتی ہیں, بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں. ناٹ مردوں کو میں وہ نہیں کر رہا, بالکل بھی انڈرمائن نہیں کر رہا, وہ تو ہیں بہت اچھے, ہم عورتوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ بھی اچھی ہیں, آپ بہت اچھی ہیں, اور آپ کے اندر ایک جذبہ جو لگن ہے وہ آپ کر سکتے ہو. اور انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر بغیر گھر سے باہر نکلے, بغیر ایکسپوز ہوئے, بغیر فزیکل کانٹیکٹ کے آپ اپنا کام گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. بہت ساری اس میں ظاہر گلچز ہیں لوگوں کے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں پڑتا, آپ نے تیاریاں نہیں کرنی پڑتی, بچے کہیں چھوڑنے نہیں پڑتے, اور اس طرح کے جتنے مسائل ہیں وہ نہیں کرنے پڑتے. اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے ٹائم دیں رات کے ٹائم, بچوں کو سلا کے, سب کو گھر والوں کو کر کے, آپ 1-2 گھنٹے ٹائم دیں اور آپ اپنا پڑھیں بھی, اور کسٹمر کو بھی آپ اپروچ کریں. سو ود دیٹ بہت ساری اور ظاہر اس میں باتیں ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھ دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. وش یو آل دی بیسٹ فار دس تھنکنگ, اور جو آپ لے کر چلے ہیں اپنے انٹرسٹ کو. آپ خواتین و حضرات, یہاں پر ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو کچھ اور ڈسکشن, کچھ اور باتیں آپ سے کرنی ہیں, بلکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک مہمان کو آپ سے ملوائیں گے جو اس وقت شاید تھائی لینڈ میں ہی موجود ہیں. وہ کون ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا آفٹر دا بریک.